ایسا نہیں چاہوں گا کہ یہ افراط زر کے اوپر ایک بحث آتی ہے. تو میرے پروڈیوسر صاحب نے ابھی مجھے پروگرام سے پہلے نمبر دیے ہیں کہ انڈیا میں 4.35%، بنگلہ دیش میں 5.59%، پاکستان میں 9.2%. یہ جو لاسٹ رپورٹڈ نمبر ہے انفلیشن کے. ہم مقابلہ کرتے ہیں لندن سے، نیو یارک سے، وہاں مہنگائی کا یہ ریٹ ہے. 7 ممالک جن کی 2 گنا ہم سے پر کیپٹا انکم ہے، وہاں انفلیشن ہم سے ہاف ہے. شکریہ ندیم ملک صاحب. آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ قومی اسمبلی میں ہر بجٹ کے موقع پہ ہماری تقاریر نکلوائیں اور حکومت کی تقاریر نکلوائیں. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں 100% ہم نے فور کاسٹنگ کی ہوئی ہے کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کے نتائج کیا ہوں گے. سوال یہ ہے کہ آج چوتھے سال اپنی حکومت کے ایک فاضل جو وفاقی وزیر ہیں جو ابھی دلائل دے رہے تھے، تو انہوں نے اتنی دفعہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا تو میرا چلا گیا دھیان ایک کتاب کی طرف جو ایک صحافی تھے امریکہ کے، وہ مڈل ایسٹ میں گئے. میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا ایسی ان کی دل آزاری نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جا کے حیرت ہوئی کہ وہ ملک جو ہے IBM چلا رہی ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ IBM پورا ملک چلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 لفظ ہیں جن پہ پورا ملک چلتا ہے. ایک انشاءاللہ، ہر چیز اللہ پہ پھینک دی. دوسرا بکرا، ہر چیز ٹمارو، آج کچھ نہیں ہے ہر چیز ٹمارو. ہم پہلے سال سنتے تھے بس یہ سال مشکل، اگلا سال ٹھیک ہوگا. دوسرا سال آیا سنا کہ نہیں بس بکرا، اگلا سال ٹھیک ہوگا، یہ سال گزار لیں. آج تیسرے سال میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چوتھا ٹھیک ہوگا. تو تیسرا مالش، کہ جب کچھ نہیں ہوتا نیور مائنڈ مٹی پاؤ. تو یہ حکومت بھی ہمیں پچھلے 4 سال سے ٹرک کے پیچھے بتی پہ لگایا ہوا ہے نئے پاکستان کی. دیکھیے جو آپ نے بھی نشاندہی کی، مدر آف آل مسٹیکس کیا تھی؟ ڈیویلیویشن. پاکستان ایک لارجلی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. جب آپ بغیر سوچے سمجھے ملک کی کرنسی کو ڈیویلیو کریں گے، اب یہ جو دنیا کی بتا رہے ہیں انفلیشن، اگر ہم نے میسو ڈیویلیویشن نہ کی ہوتی تو شاید اس انٹرنیشنل گلوبل انفلیشن کا پارشل امپیکٹ آتا. لیکن اگر اس کا 15% امپیکٹ ہے گلوبل انفلیشن کا، تو اس میں ہم نے 85% امپیکٹ ڈیویلیویشن کا ڈال دیا ہے. وہ تو ہمارا اپنا فیصلہ ہے، حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، بغیر سوچے سمجھے پتہ نہیں IMF کے کہنے اوپر کیا ہے، کس کے مشورے کے اوپر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ آج آپ دیکھیے تیل آپ امپورٹ کرتے ہیں، جب آپ ڈیویلیو کریں گے وہ مہنگا ہوگا. جب آپ تیل مہنگا کریں گے، بجلی آپ امپورٹڈ را مٹیریل سے لیتے ہیں، بجلی مہنگی ہوگی. جب بجلی مہنگی کریں گے ہر چیز کی کاسٹ ایک سائیکل ہے. پاکستان کی جو انفلیشن ایکویشن ہے اس میں POL اور یوٹیلیٹیز کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، چونکہ یہ کاسٹ پش فیکٹرز ہیں. جو ہی آپ انہیں بڑھاتے ہیں اس سے ایک لہر ہے، سونامی ہے جو مہنگائی کا آپ ٹریگر کر دیتے ہیں. اور ظلم خدا کا، آج تک 70 سال میں کسی نے 10 روپے لیٹر، 12 روپے 50 پیسے ڈیزل کا فی لیٹر اتنا میسو اضافہ نہیں کیا. دیز آر کالڈ ان اکنامک پالیسی شاکس. آپ اکانومی کو اتنا شاک نہیں دیتے، کہ جھٹکا نہیں دیتے کہ اتنا بڑا میسو آپ اس سے امپیکٹ کریں جس سے کہ ایک اسپائرل ایفیکٹ آ جائے. یہ جو ریسنٹ فیز ہے ڈیویلیوشن کا، اس میں 152 سے 175 پہ گئے تھے، 170 پہ اب آئے ہیں. اگر یہ 152 ہی ہو تو جو آپ کو پیٹرول کی انکریز کا امپیکٹ ہے وہ 2 روپے یا 3 روپے پہ پڑتا ہے. اور اب یہ الیکٹریسٹی پرائسز پہ بھی جانا ہے کیونکہ وہاں فیول کاسٹ ایڈ ہونی ہے. یہ جو بھی بیٹھ کے فائنانس منسٹری میں ان کو فارمولے بتا رہا ہے وہ ہمیں ڈبوتا جا رہا ہے. ادھر سے کہتا ہے قیمت بڑھاؤ، ادھر سے کہتا ہے 120 روپے پیکج دے دو روٹی کھانے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو تازہ ترین ان کی عقل مندی بتاؤں. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نیشنل اپنی تقریر کے اندر اعلان کر دیں کہ ہم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے لگے ہیں. اسی وقت سٹاکس نے سٹاک کرنا شروع کر دیا. مجھے لوگوں کے میسج آنے شروع ہو گئے، جی ہمارے یہاں پٹرول پمپوں سے پٹرول ڈیزل غائب ہو گیا. بھائی آپ نے اگر کرنا ہے تو خاموش رہیں، جس وقت کرنا ہے اس وقت کریں. آپ نے پہلے سٹاکس کو اور ذخیرہ اندوزوں کو موقع دے دیا کہ وہ پٹرول جو ہے وہ سٹور کرنا شروع کر دیں تاکہ اس کی قیمت بڑھنے والی اس پہ منافع خوری کریں. جو ایک کامن سینس ہے اکنامک مینجمنٹ کی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت اس کامن سینس سے بھی آ رہی ہے.